ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، سچ کی تلاش، علم کی روشنی اور تحقیق کی گہرائی کے ساتھ۔ یہ ہے عبید ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست عبید اللہ خان زادہ۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے ملک کی جس کا رقبہ صرف چند گاؤں جتنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ایسے ملک کے بارے میں جہاں آبادی بمشکل 40,000 لوگوں پر مشتمل ہو، لیکن دولت کے اعتبار سے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دے؟ یہ ملک کہاں واقع ہے؟ اس کا دارالحکومت کون سا ہے؟ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں؟ ان کی زبان، ثقافت اور تہذیب کیا ہے؟ یہاں کون سا مذہب سب سے زیادہ مانا جاتا ہے؟ ان کا حکمران کون ہے؟ ان کی معیشت اتنی مضبوط کیوں ہے؟ پاکستان اور انڈیا سے یہ کتنا دور ہے؟ ان کا کرنسی نظام کیسا ہے؟ ان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ قومی پرندہ اور جانور کیا ہے؟ کیا واقعی اس چھوٹے سے ملک میں فحاشی اور بدماشی کا کوئی تصور نہیں؟ اور کیا یہاں کے فیسٹیول دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں؟ تو دوستو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل عبید ٹی وی پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جانب سے اپلوڈ کردہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ شکریہ۔ لیکٹنسٹائن یورپ کے دل میں موجود ایک ایسا دلکش ملک ہے جسے دنیا لیکٹنسٹائن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ملک نہ صرف اپنی خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ دنیا کے امیر ترین اور پرامن ممالک میں بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکٹنسٹائن یورپ کے وسط میں البس کے برف پوش پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک یعنی خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کے مغرب اور جنوب میں سوئٹزرلینڈ جبکہ مشرق اور شمال میں آسٹریلیا واقع ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا چھٹا سب سے چھوٹا ملک ہے جس کا رقبہ صرف 160 مربع کلومیٹر ہے، یعنی ایک بڑے شہر لیکٹنسٹائن کی آبادی صرف 40,000 کے قریب ہے، جو بعض شہروں کے ایک محلے سے بھی کم ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی آبادی دنیا کے بلند ترین معیار زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ یہاں تعلیم، صحت اور سہولیات یورپ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر تاریخ کی بات کریں تو یہ خطہ صدیوں تک یورپی سلطنت کا حصہ رہا۔ 1719 میں لیکٹنسٹائن ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ 1815 میں جرمنی میں شامل ہوا مگر 1866 کے بعد یہ مکمل طور پر خود مختار ہو گیا۔ آج یہ ملک اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے دنیا کے امن پسند اور خوشحال ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی عمارتوں اور قلعوں میں قرون وسطیٰ کی جھلک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ ویڈوس قلعہ جو اس وقت بھی شہزادی کی رہائش گاہ ہے۔ لیکٹنسٹائن کا دارالحکومت ویڈوس ہے جو ایک چھوٹا مگر خوبصورت شہر ہے۔ یہاں میوزیم، آرٹ گیلریز اور قدیم عمارتیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ دوسرا بڑا شہر شان ہے جو صنعتی اور معاشی لحاظ سے اہم ترین مقام رکھتا ہے۔ اگر ملک میں نسلی گروہ کی بات کی جائے تو لیکٹنسٹائن کے لوگ زیادہ تر یورپی نسل کے ہیں، جن کی رنگت عموماً گوری، آنکھیں نیلی یا سبز اور بال سنہرے یا براؤن ہوتے ہیں۔ یہ ملک چھوٹا مگر خوشحال ہے، اس لیے لوگ تعلیم یافتہ، پرسکون اور قانون پسند ہیں۔ ان کا رہن سہن جدید یورپی طرز پر ہے مگر روایتی تہوار اور ثقافت بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں اور قدرتی خوبصورتی کے باعث لوگ زیادہ تر نیچر کے قریب رہتے ہیں۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو لیکٹنسٹائن میں سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے، جس سے تقریباً 75% لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ تقریباً 5 سے 7% ہیں، جبکہ مسلمان لگ بھگ 5 سے 6% ہیں۔ اس کے علاوہ آرتھوڈکس عیسائی تقریباً 1%، دیگر مذاہب جیسے ہندو، یہودی اور بدھ مت بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور تقریباً 10 سے 12% لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ سرکاری مذہب رومن کیتھولک ہے مگر سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ملک میں جرائم کی شرح 9 ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے پرامن ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک ایک آئینی بادشاہت ہے۔ موجودہ شہزادہ ہانس آدم دوم ہے جبکہ منتخب وزیر اعظم پارلیمانی معاملات دیکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہزادے کو پارلیمنٹ سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں جو اسے
یورپ کی منفرد بادشاہت بناتا ہے۔ اگر ملک کے دلچسپ حقائق کی بات کریں تو لیکٹنسٹائن دنیا کے چند ممالک میں شمار ہے جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ قریبی ایئرپورٹ سوئٹزرلینڈ یا آسٹریلیا میں ہے۔ لیکٹنسٹائن میں کوئی فوج نہیں، اس کی حفاظت سوئٹزرلینڈ دیکھتا ہے۔ یہ ملک 1930 تک اتنا غریب تھا کہ لوگ بیرونی ملک مزدوری کرنے جاتے تھے، لیکن آج فی کس آمدنی میں دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہے۔ لیکٹنسٹائن دنیا کا واحد ملک ہے جس کا پورا علاقہ پہاڑی پر مشتمل ہے۔ یہاں میدانی علاقے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے لوگ اتنے ایماندار ہیں کہ اگر آپ کہیں پرس گرا دیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ 1980 کی دہائی میں جب لیکٹنسٹائن میں کوئی قیدی نہیں تھا تو جیل عارضی طور پر بند کر دی گئی تھی۔ اگر ملک میں بولے جانے والی زبان کی بات کی جائے تو لیکٹنسٹائن کی سرکاری زبان جرمن ہے، لیکن یہاں کے لوگ سوئس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ثقافت سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا سے مشابہت رکھتی ہے۔ موسیقی اور لوک رقص یہاں کی شناخت ہے۔ ہر سال رنگا رنگ تہوار اور میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اگر ملک کی معیشت کی بات کی جائے تو یہ ملک چھوٹا ضرور ہے مگر معاشی طور پر دنیا کے سب سے امیر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ معیشت کا انحصار بینکنگ، فائنانس، انڈسٹری اور سیاحت پر ہے۔ یہاں جی ڈی پی فی کس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی تقریباً $1,60,000 فی کس ہے۔ لیکٹنسٹائن کا سب سے بڑا دن 15 اگست کو منایا جانے والا قومی دن ہے۔ اس موقع پر آتش بازی، میلے، موسیقی اور رقص کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرسمس اور دیگر مقامی تہوار بھی بھرپور جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ لیکٹنسٹائن کا قومی پرچم 2 برابر کے حصوں پر مشتمل ہے۔ اوپر کا حصہ نیلا رنگ ہے جو آسمان، آزادی اور عوام کی روحانی زندگی کی علامت ہے، جبکہ نیچے کا حصہ سرخ رنگ ہے جو عوام کے جوش و جذبے اور محنت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پرچم کے بائیں اوپری کونے میں ایک سنہری تاج بنا ہے جو ملک کی بادشاہت، آزادی اور اتحاد کی نشانی ہے۔ یہ پرچم پہلی مرتبہ 18ویں صدی میں استعمال ہوا، لیکن موجودہ شکل میں 24 جون 1937 کو باضابطہ طور پر اپنایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے اولمپکس کے دوران یہ پرچم ہیٹی کے پرچم سے بالکل مشابہت رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اس میں تاج کا اضافہ کیا گیا تاکہ یہ منفرد ہو جائے۔ آج یہ پرچم لیکٹنسٹائن کی پہچان اور فخر ہے۔ ملک میں سور کا گوشت اور شراب ریسٹورنٹ اور بازاروں میں کھلے عام دستیاب ہے۔ حلال کھانے بھی بآسانی مل جاتے ہیں۔ لیکٹنسٹائن کے چند ایسے چھوٹے شہر ہیں جہاں کچھ پرائیویٹ کلب یا بارز اور مغربی انداز کی آزادی ہے۔ یہاں بے حیائی بھی عروج پر ہے۔ یہاں کے لوگ کھیلوں سے محبت کرتے ہیں، خاص طور پر فٹ بال، والی بال اور آئس ہاکی مشہور ہے۔ قومی پرندہ سنہری عقاب ہے جو پہاڑوں میں اڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی قومی جانور مقرر نہیں، لیکن البرز کے پہاڑوں میں جنگلی بکریاں اور ہرن عام ہیں۔ محترم ناظرین کرام، پاکستانی اور بھارتی شہریوں کے لیے لیکٹنسٹائن جانا آسان ہے کیونکہ یہ شینگن ایریا کا حصہ ہے اور داخلے کے لیے شینگن ویزا درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے لیکٹنسٹائن کا سفر کریں تو اسلام آباد سے ویڈوز کا فاصلہ تقریباً 5400 کلومیٹر ہے، جبکہ بھارت کے دارالحکومت دہلی سے یہ فاصلہ تقریباً 6000 کلومیٹر بنتا ہے۔ ملک کا ٹائم زون UTC+1 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم LI، جبکہ کالنگ کوڈ +423 ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔